السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کورونا کے باعث عالمی رہنماؤں نے ہاتھ ملانے چھوڑ دیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ہو سکتا ہے یہ یقیناً کورونا چین میں لانے والی امریکن فوج ہو۔ چائنا ایران کی کورونا سے نپٹنے کے لیے آئی ایم ایف سے 60 سال کے بعد پہلی قرض کی درخواست۔ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دہلی میں بھارتی پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ نیو یارک ٹائمز۔ مقبوضہ وادی میں 90% طلباء بھارتی فوج کا مکمل انخلاء چاہتے ہیں، نئی سروے رپورٹ۔ عمرہ زائرین سعودی عرب میں بری طرح پھنس گئے، حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل۔ کورونا کے شکار میاں بیوی ایک ہی دن چل بسے، بہن بھائی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ صدی کا بہترین نظارہ، پرندوں کے ایک گروپ کا خانہ کعبہ کے اوپر طواف، زائرین دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ وہ زمانہ جب ایک ہفتہ 10 دن کا، ایک دن 10 گھنٹے کا اور ایک گھنٹہ 60 منٹ کا نہیں بلکہ 100 منٹ کا ہوتا تھا۔ ایک آدمی چھوٹی لائن کو بڑی لائن سمجھنے میں کب مجبور ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ نہیں سمجھ آئی۔ اینی ویز، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے امریکی صدر سے ہاتھ نہیں ملایا۔ کورونا کے پیش نظر عالمی رہنماؤں نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیے۔ اوول آفس کے دورے کے دوران آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے امریکی صدر سے ہاتھ نہیں ملایا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کورونا چین کے شہر ووہان میں لانے والی امریکن فوج ہو۔ یہ بات چین نے امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر رابرٹ اوبرائن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین میں نہیں، امریکہ میں شفافیت کا فقدان ہے۔ انہوں نے سوال اٹھائے کہ امریکہ میں کب سے کورونا کا آغاز ہوا، پہلا مریض کب سامنے آیا، اب تک کتنے مریض متاثر ہو چکے ہیں، ہاسپٹلوں کے نام کیا ہیں۔ امریکہ ان سوالوں کا جواب دے۔ امریکہ شفافیت دکھائے اور تمام ڈیٹا عوام کے سامنے پیش کرے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے کہا تھا کہ کورونا کے خلاف چین کے رد عمل کی رفتار نے دنیا کے 2 ماہ ضائع کیے، جس کے دوران چین وبا کے لیے تیاری کر سکتا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چین نے سستی دکھائی اور گزشتہ برس جب چینی شہر ووہان میں اس کا پتہ چلا تو چین کا رد عمل خاطر خواہ شفاف نہیں تھا۔ چین نے اس امریکی حکام کے بیانات کو غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ بھی قرار دیا۔ چین کا کہنا تھا کہ اس کے پھیلنے کی رفتار کو سست کرنے کے لیے چین کی کوششوں نے دنیا کو تیاری کا وقت دیا۔ امریکہ الزامات چھوڑ کر اس کے خلاف تعاون کے فروغ پر اپنی توانائی خرچ کرے۔ ادھر ایران نے کورونا سے نپٹنے کے لیے $5 ارب کے قرض کی آئی ایم ایف سے درخواست کر دی ہے۔ 1962 کے بعد اب عالمی مالیاتی فنڈ سے $5 ارب کے قرض لینے کے لیے درخواست کی ہے۔ ایران میں اس کے 1000 نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 429 ہو گئی ہے۔ ادھر بھارت میں گزشتہ ماہ دہلی میں بھارتی پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے شائع رپورٹ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حالیہ ثبوت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو مسلمانوں کے خلاف کیا گیا اور متحرک طریقے سے ہندو ہجوم کی مدد کی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کی کئی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جس میں انہیں مسلمان مظاہرین پر ظلم کرتے اور ہندو ہجوم کو اس میں شامل ہونے پر زور دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں نے بعد میں سنا کہ حکام ایک دوسرے پر غصہ ہو رہے تھے کہ انہیں ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے لاٹھیاں نہیں بلکہ بندوقوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبار نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ان کارروائیوں میں جو لوگ جان سے گئے ان میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس کارروائیوں میں کم از کم 50 افراد سے زیادہ لوگ جان سے گئے تھے۔ ہاسپٹل کی فہرست سے معلوم ہوا تھا کہ ان افراد میں زیادہ تر بلکہ تمام ہی مسلم اقلیت سے تعلق رکھتے تھے۔
ایک مسلم نوجوان نے بھارتی پولیس کے حوالے سے بتایا کہ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ ایک اہلکار کہہ رہا تھا کہ اگر ہم تمہیں مار بھی دیں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلم نوجوان نے بتایا کہ پولیس سے مدد مانگنا میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی اور مجھے مسلمان سمجھ کر بری طرح پیٹا گیا۔ ادھر دوستو، ایک نئے سروے کے مطابق مقبوضہ وادی کے کالجز اور یونیورسٹی کے 90% طلبہ بھارتی فوجیوں کا مقبوضہ وادی سے مکمل طور پر انخلا چاہتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق تقریباً 600 کالج اور یونیورسٹیوں کے طلبہ نے شرکت کی۔ بھارت نے اب نئے کئی ہزار فوجی مزید مقبوضہ وادی میں اتار دیے ہیں۔ وہاں پر پہلے ہی 5 لاکھ سے زائد موجود ہیں۔ ادھر سعودی عرب میں پھنسے ہوئے عمرہ زائرین نے واپسی کے لیے حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی ہے۔ کورونا کے باعث سعودی عرب نے خلیجی ممالک کی پروازیں معطل کر دی ہیں، جس کے باعث پاکستانی سعودی عرب میں پھنس گئے ہیں۔ پاکستانی عمرہ زائرین کے پاس ہوٹلوں کا کرایہ ختم ہو چکا ہے۔ دیگر ایئر لائنز کی ٹکٹ خریدنے کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں، جس پر زائرین نے حکومت پاکستان سے واپسی میں مدد کی اپیل کی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک سے سعودی عرب آنے والے افراد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ماسوائے ان افراد کے جو سعودی عرب کے شہری ہیں یا اقامتی ویزے کے حامل ہیں۔ ادھر کورونا کے شکار میاں بیوی ایک ہی دن میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میں آخری دم تک ان کو گلے سے بھی نہ لگا سکا۔ اٹلی کے صوبے برگامو کا رہائشی جوڑا 60 سال تک ساتھ رہنے کے بعد ایک ہی روز میں دنیا چھوڑ گیا۔ 82 سالہ بیوی اور 86 سالہ خامد کئی روز سے اس میں مبتلا تھے اور انہوں نے ایک ہفتے سے خود کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا۔ اس حوالے سے ان کے بیٹے نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ جب انہیں گھر سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو انہیں 102 بخار تھا۔ ہاسپٹل میں دونوں کو ایک ہی وارڈ میں رکھا گیا تھا، تاہم چند گھنٹوں بعد ہی ان کی موت واقع ہو گئی، جس کے باعث میں اور میری بہن ان سے ملاقات بھی نہ کر سکے۔ بیٹے کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یاد رہے کہ اٹلی میں اس کے مریضوں میں اضافے کے باعث 6 کروڑ افراد کو گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے ہر قسم کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوستو، پرندوں کے ایک گروپ نے خانہ کعبہ کے اوپر مطاف کی جگہ پر طواف کیا۔ طواف کعبہ کبھی نہیں رک سکتا۔ یہ بات اس وقت سچ ثابت ہوگی جب کل رات عشاء کے بعد پرندوں کے ایک گروپ نے خانہ کعبہ کے اوپر مطاف کی جگہ پر طواف کرنا شروع کر دیا۔ روح پرور مناظر دیکھ کر حرم میں موجود زائرین نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ کورونا کی وجہ سے بیت اللہ کے گرد مطاف میں گزشتہ ایک ہفتے سے طواف بند ہے، لیکن سفید پرندوں نے دیوانہ وار طواف کر کے بیت اللہ شریف میں طواف کی سنت کو قائم رکھا۔ دوستو، فرانس انقلاب کے بعد اس ٹائم جب کیلنڈر بنا تھا تو اس کیلنڈر میں ایک ہفتہ 7 دن کا نہیں بلکہ 10 دن کا ہوتا تھا، اور ایک دن 24 گھنٹوں کا نہیں بلکہ 10 گھنٹوں کا ایک مکمل دن ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک گھنٹہ 60 منٹ کا نہیں بلکہ 100 منٹ کا ہوتا تھا۔ ہر منٹ کے 60 سیکنڈ نہیں بلکہ 100 سیکنڈ ہوتے تھے، لیکن سال میں مہینے 12 ہی ہوتے تھے۔ دوستو، ان دونوں لائنز میں سے کون سی لائن بڑی ہے؟ ڈیفینیٹلی کہ 1 نمبر لائن بڑی ہے اور 2 نمبر چھوٹی۔ لیکن آپ سن کر یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہی بات ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح کے 5 لوگوں کو یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ کون سی لائن چھوٹی یا بڑی ہے۔ ان میں سے 4 لوگوں نے 1 نمبر لائن کو چھوٹی لائن کہا تھا اور 2 نمبر لائن کو بڑی لائن، جبکہ جو 5واں آدمی تھا اس نے صحیح جواب دیا تھا کہ 1 لائن بڑی ہے اور 2 نمبر لائن چھوٹی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ 4 آدمیوں کو پہلے یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ آپ نے 5ویں آدمی کے سامنے اس کا الٹ جواب دینا ہے۔ اب جب 5ویں آدمی نے دیکھا کہ 4 آدمی پہلی لائن کو چھوٹی لائن قرار دے رہے ہیں تو اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے پہلی لائن کو چھوٹی قرار دے دیا۔ یہی سیم فنیمنا جوک کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے۔ اگر کسی جوک پہ 3 آدمی ہنسنے لگے تو چوتھے آدمی کو اگر سمجھ بھی نہ آئے تو بھی وہ ہنسنے لگتا ہے، کیونکہ باقی جو 3 ہنس رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب کوئی کسی ہجوم کو بھاگتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بغیر سوچے سمجھے ان کے ساتھ بھاگنے لگے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر بات ہر انسان کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔
حالانکہ 2 نمبر لائن چھوٹی ہے، لیکن 5واں آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ بڑی ہے اور 1 نمبر لائن چھوٹی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔